جو خواتین بالوں کو کالے اور گنا رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگایا کریں۔ بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ تربوز کھانے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے۔ اگر اچانک پیٹ کا درد کا مسئلہ ہو تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پینے سے فوراً آرام آ جاتا ہے۔ دن کے وقت پانی نہ پینے سے ہونٹ اور ہاتھ پیر کالے پڑ جاتے ہیں۔ صبح کے وقت روزانہ نہانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کینسر ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض کو آلو بخارے کھلاؤ، بلڈ پریشر لیول پر آ جائے گا۔ صبح نہار منہ لیموں اور پودینہ کا پانی پینے سے معدہ کبھی خراب نہیں رہتا۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہے تو کچا فالسا روزانہ کھانے سے چربی چند دنوں میں گرنا شروع ہو جائے گی۔ الو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، چہرے کے داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ خواب میں خود کو سفر کرتے دیکھو تو جان لو کہ جلد خوشخبری ملنے لگی ہے۔ آم کھانے کے بعد کچی لسی یعنی کہ تھوڑے سے دودھ میں زیادہ سارا پانی ڈال کر پینے سے آم ہضم ہو جاتا ہے۔ جس عورت کے بیٹے زیادہ ہوں وہ نیک ہوتی ہے۔ جمعے والے دن آنکھ میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جمعے والے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ بھینس کا دودھ جسم کو موٹا کرتا ہے۔ گائے کا دودھ پی لو، جوانی لوٹ آئے گی۔ زیادہ چائے پینا آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے اور نظر کو کمزور کرتا ہے۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے دور ہو جاتا ہے۔ تمہاری بہترین دوست تمہاری صحت ہے۔ اگر یہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو ہر شے کے لیے بوجھ بن جاتے ہو۔ اللہ پاک سب کو بہترین صحت عطا کرے۔ کپڑے پر سے سرخ روشنائی کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے اسے دہی سے دھو لیں، تمام دھبے ختم ہو جائیں گے۔ نہانے سے پہلے نمک کھانے سے خارش نہیں ہوتی۔ موٹی عورت 3 غذائیں کھائے، خشک میوہ جات، اجوائن اور لیموں روزانہ کھائے تو 1 ہفتے میں دبلی ہو سکتی ہے۔ رات کو آسمان کی طرف دیکھنے سے بھی دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ گرم پانی سے نہانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ لسی اور چائے اکٹھے پینے سے بخار ہو جاتا ہے۔ جس عورت کی بیٹیاں زیادہ ہوں وہ خوش نصیب ہوتی ہے۔ جس کی بینائی کمزور ہو رہی ہے وہ شخص آم کھائے۔ گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی رکھنے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ پھول مکانے کھانے سے رنگ بنکھتا ہے۔ جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں ان کے گھر میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ جب گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو گھر میں محبت سے دعوت پر بلاؤ۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے رنگ گوڑا ہو جاتا ہے۔ نمک شہد میں ملا کر چاٹنے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ کچا لہسن کھانے سے دل مضبوط ہوتا۔ ادرک کا رس چاٹنے سے طاقت بڑھتی ہے۔ لیموں کا چھلکا کھانے سے عظمت درست رہتا ہے۔ کچا پیاز کھانے سے ماہواری صاف آتی ہے۔ کدو کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ کھجور اور دہی ایک ساتھ کھانے سے چھاتی صاف ہوتی ہے، بلغم نہیں آتا، گلا صاف رہتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کھارے پانی کی نسبت زیادہ تر لوگ تازہ پانی میں ڈوب جاتے ہیں۔ دنیا کے 10% آبادی بائیں ہاتھ سے کھاتی ہے۔ صحت مند مسوڑھے کرنے ہوں تو مالٹا کھائیں، اسے توانائی ڈبل ملتی ہے۔ اگر سینے میں جلن محسوس ہو تو کیلا کھائیں۔ رات کو وضو کر کے سونے سے برکت ہوتی ہے۔ زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور رہتا ہے۔ اگر لوز موشن ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھاؤ۔ اگر پیٹ کا درد ہو تو پودینے کے پتے چبا لو۔ روزانہ 1 یا 2 پالک کے پتے چبانے سے منہ پر چھڑیاں نہیں آتی۔ اگر رزق تنگ ہو جائے تو یہ کام شروع کر دیں۔ صبح اٹھتے ہی 3 سجدے شکرانے کے ادا کریں۔
غسل کرنے کے بعد یا ریاضی کو پڑھیں۔ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کے سوئیں اور استغفار کی تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ مشکل وقت کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فالتو کے لوگ زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ ابلے ہوئے آلو میں کالا نمک چھڑک کر کھانے سے طاقت ملتی ہے۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ دہی میں کلونجی کے چند دانے ڈال کر صبح اٹھتے ہی کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد گٹی ٹکاڑے معدے پر بوجھ، گیس، ہاضمہ خراب ہو تو مکسر کا ٹوٹکا آزمائیں۔ کھانا کھانے کے بعد ایک چٹکی پیسی ہوئی لونگ پھونک لیں، چند دنوں میں معدہ بالکل درست ہو جائے گا۔ درود شریف پڑھنے والے کو مصائب سے نجات مل جاتی ہے۔ سر میں کنگھی کرنے سے سر کی جلد میں خون کی رگوں کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ فٹ رہنے کے چند اصول: ناشتہ ہمیشہ بادشاہوں کی جیسا کرو، دوپہر کا کھانا عام لوگوں کے جیسا کھاؤ، رات کو غریبوں کے جیسا کھانا کھاؤ، بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگے تو مچھلی کھاؤ، زیتون کا تیل استعمال کرو اور انار کا جوس پیو۔ ماہواری کے دوران اگر درد محسوس ہو تو پانی میں تل ابال کر اس پانی کو پینے سے درد میں کمی آ جاتی ہے۔